حج کا تعلق مال سے نہیں، حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے کہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ اپنے طیارے پہ اگر جا کر حج کرنا چاہیں تو ہر سال حج کر سکتے ہیں اپنے طیارے پہ، مگر حج کی توفیق نہیں ہوتی، زندگی بھر نہیں حج کرتے ہیں۔ اور کئی وہ غریب لوگ کہ جو کھانے کا گھر میں نہیں ہوتا، پرانا گھر ہوتا ہے، کچا گھر ہوتا ہے، برتن بیچ کے اور پتہ نہیں کیسے کمیٹیاں ڈال کے حج کر کے آ جاتے ہیں۔ تو حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ میں جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے عملوں میں سے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حج کی توفیق دی ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میری والدہ نے مجھے دعائیں بہت دی۔ میں نے اپنی والدہ کی جتنی دعائیں لی ہیں ہزاروں نوجوانوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں لیتا ہوگا۔ میں ان کا بہت ادب کرتا تھا، چھوٹے بچپن سے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ والدہ کھڑی ہوں اور میں بیٹھا ہوں، وہ پہلے بیٹھتی تھیں، بعد میں بیٹھتا تھا، اور عام طور پر وہ چارپائی پہ بیٹھتی تھیں اور میں زمین پہ ان کے پاؤں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، ان کے پاؤں بھی دباتا رہتا تھا اور امی امی بات بھی کرتا رہتا تھا۔ میرے اوپر بھائی بہن ہنستے بھی تھے کہ یہ فراڈیاں کرتا ہے، یہ امی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اور میں بے نیاز، میں کہتا تھا جو مرضی کہو، میں نے امی کو خوش کرنا ہے۔ اور میری امی مجھے بہت دعائیں دیتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی دعاؤں میں سے کوئی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے راسخ کر دی۔ والدہ کی وفات کافی عرصہ پہلے ہو چکی ہے میری۔ میں نے اپنی والدہ کی خدمت خوب کی الحمدللہ، یہ نہیں کہ میں نے خدمت نہیں کی، بہت خدمت کی، اور وہ مجھ سے بہت خوش گئی، زبان سے کہتی بھی تھیں کہ میں تجھ سے بہت راضی ہوں، لیکن دل نہیں بھرا، حسرت رہی دل میں۔ دل چاہتا ہے آج اگر والدہ زندہ ہوتی نا تو آج میں ان کی اس سے بھی زیادہ خدمت کرتا اور زیادہ ان سے دعائیں لیتا، مگر یہ اللہ کا دستور ہے۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ بچہ جب اپنے ماں کی خدمت کے قابل ہوتا ہے، اللہ اس کو وسائل دیتے ہیں، اسباب دیتے ہیں، تو مائیں جا چکی ہوتی ہیں۔ وہ بچے قسمت والے ہیں، خوش نصیب ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، وہ اپنی والدہ کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ مجھے بچپن سے ہی حج کا بڑا شوق ہوتا تھا، چونکہ میں چھوٹا بچہ تھا، سرمت سے بھی آدھی عمر کا، 4 سال کا، تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ میری والدہ نماز پڑھتی اور نماز کے بعد ان کے پاس ایک تسبیح تھی، اور تسبیح کے اوپر ہوتا ہے نا لمبا سا جس کو امام کہتے ہیں، وہ اس کے بعد نہ اس کو یوں آنکھ سے لگا کے دیکھتے ہیں اور پھر ان کے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے۔ تو میں نے کئی مرتبہ پوچھا امی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ امی نے کہا بیٹا تم بھی دیکھو۔ اب امی ایک آنکھ بند کر دوسری آنکھ سے دیکھتی تھی۔ جب امی نے کہا آنکھ بند کر کے دیکھو تو میں اتنا چھوٹا تھا کہ جس آنکھ سے دیکھنا تھا میں نے وہی بند کر لی، یعنی اس آنکھ سے دیکھنا تھا نا تو یہ آنکھ بند کر لی
اور یہ کھلی ہے اور کہہ رہا ہوں کہ امی کچھ نہیں نظر آ رہا. امی نے کہا بیٹا اس آنکھ کو کھولو اور اس کو بند کرو. اتنا چھوٹا تھا. تو پھر میں نے ہاتھ سے یوں بند کیا اور دوسری آنکھ سے دیکھا تو تسبیح کے اندر ایک تصویر تھی حجر اسود کی بیت اللہ کی. حاجی اس کو بوسہ دے رہے تھے. تو امی بیت اللہ کو دیکھتی تھی اور اس کو دیکھ کے پھر ان کے دل میں شوق اٹھتا تھا بیت اللہ کا, اور پھر وہ خوب رو کے دعائیں مانگتی تھی. تو چونکہ اپنی والدہ کو بچپن سے اس طرح روتے دیکھا تو دل میں ایک تمنا تھی کہ میں بھی حج کروں. چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ میں خوب رویا. میں نے کہا کہ حضرت میرے بڑے دل کی آرزو ہے, تمنا ہے کہ میں حج کروں, مگر کچھ ایسے اسباب نہیں بن رہے کہ میں حج پہ جاؤں. آپ میرے لیے دعا کریں. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.